من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان امت، عزیزان ملت اور قابل قدر پردانشی خواتین اسلام، حمد و ثنا بڑائی بزرگی کی بریائی تسبیح و مناجات اس رب ذوالمنن کے لیے ہے جس نے نعمت ہدایت کی توفیق بخشی ہے اور توحید و شرک، سنت و بدعت کا فرق بتلانے کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی محکم بالشان اور لاتانی تعلیمات نازل فرمائی۔ صلاۃ و سلام کہ پھول و چھاؤ ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جنہوں نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی اور توحید و سنت کے پہلو بہ پہلو حلال و حرام کی تعلیمات سے بھی روشناس فرمایا ہے۔ برادران اسلام، آج کی خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس اہم موضوع کا انتخاب عمل میں آیا ہے وہ ہے کہ اسلامی تجارت کیا ہے، دینی تجارت کسے کہتے ہیں، لین دین، خرید و فروخت، بیع و شراء کے اسلامی اصول کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، معاملات کی اگر بات کریں، خرید و فروخت، لین دین اور تجارت کی اہمیت کی اگر بات کریں تو عقائد و عبادات کی طرح معاملات بھی مذہب اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اسلامی شریعت نے جہاں عقائد و عبادات کی جزئیات، اصولیات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، وہیں پر اسلامی شریعت نے معاملات، تجارت، خرید و فروخت اور لین دین کی جزئیات پر بھی گفتگو کرنے اور تفاصیل بیان کرنے کا خاصا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی طرح
محدثین رحمہ اللہ اجمعین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر عقائد و عبادات کے پہلو بپہلو، معاملات، تجارت، لین دین اور خرید و فروخت سے متعلق بھی چیپٹر قائم کیا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ لہذا دنیاوی و اخروی مکمل کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں مکمل کامیابی پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تجارت کے اندر اسلامی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے، تجارت کے اندر اسلامی ہدایات کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی تجارت ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی واسطے سے معاملات سے جڑا ہوا ہے، لین دین، خرید و فروخت اور تجارت سے جڑا ہوا ہے۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری، مال کمانے کے ان چار ذرائع میں سے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ذریعے سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ تجارت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ بیع و شراء کے اندر اسلامی اصول کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ بھائی، اسلامی تجارت کسے کہتے ہیں؟ چند لفظوں میں اگر اسلامی تجارت کا تعارف پیش کیا جائے، اسلامی خرید و فروخت کی روح کو چند لفظوں میں اتارا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ خرید و فروخت وہ پاکیزہ معاملہ ہے جو پاکیزہ مقاصد کے لیے ہوتا ہے، طرفین کی رضامندی سے منفعت کا تبادلہ ہوتا ہے، جس میں نہ ضمیر بیچا جاتا ہے، نہ ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، جس کے اندر نہ انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، نہ کسی کا نقصان کیا جاتا ہے۔ اسلامی تجارت کی بنیاد اخوت پر رکھی گئی ہے، بھائی چارگی پر رکھی گئی ہے، خیر پر رکھی گئی ہے، بھلائی پر رکھی گئی ہے، دیانت پر رکھی گئی ہے، سچائی پر رکھی گئی ہے، صداقت پر رکھی گئی ہے، راست گوئی پر رکھی گئی ہے۔ وہ تجارت جس میں اخوت کا جذبہ نہ ہو، وہ تجارت جس میں بھلائی کا جذبہ موجود نہ ہو، وہ تجارت جس کے اندر محبت کا جذبہ موجود نہ ہو، وہ اسلامی تجارت نہیں ہے۔ وہ تجارت جس میں دھوکہ دیا جاتا ہو، وہ تجارت جس میں جھوٹ بولا جاتا ہو، وہ تجارت جس میں دغا کیا جاتا ہو، وہ تجارت جس میں سادگی کا فائدہ اٹھا کر کے سامنے والے کا نقصان کیا جاتا، وہ اسلامی تجارت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے تمام طریقے تجارت سے منع کیا ہے جس طریقے کے اندر کسی بھی فریق کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جاتا ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس باب کے اندر اصل کا درجہ رکھتی ہے، اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ بھائیو، یہاں اس آیت کریمہ کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ باہمی تفاہم اور رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً تمہارا رب تمہارے تئیں تمہارے سلسلے میں نہایت ہی مہربان ہے۔ بھائی، اس آیت کریمہ کے اندر اگر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے۔
اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ نے ایمان کا واسطہ دے کر کے انہیں اس بات سے خبردار کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، باطل اور ناجائز طریقے تجارت تمہارے ایمان کے منافی ہے، تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ جس طرح ایمان کی حفاظت کے لیے عقائد و عبادت کی صحت ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی بقا کے لیے تجارت کی صحت بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ ناجائز اور حرام طریقے سے طریقے تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، معاملہ کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ لہذا ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے ایمان کا آرڈر یہ ہے، تمہارے ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ تم حلال طریقے تجارت کو اختیار کرو، تم حلال طریقے سے کاروبار کیا کرو، حلال طریقے سے تم لین دین و خرید و فروخت کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ بھائیو، باطل کسے کہتے ہیں؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر باطل کی تفسیر میں لکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہر وہ طریقے تجارت، خرید و فروخت کا ہر وہ طریقہ جس سے مذہب اسلام نے منع کیا ہے، وہ تمام کے تمام باطل کے اندر داخل ہے۔ لہذا کوئی بھی بندہ اگر ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے لین دین، خرید و فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے برخلاف ہے، ایمان کے برخلاف ہے، ایمان کے منافی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، لہذا ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اخوت و بھائی چارگی، نصح و خیر خواہی کے جذبے ایمانی سے سرشار ہو کر کے تم تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کرو۔ جو اصل بنیاد ہے، تجارت کی بنیاد ہے کہ محبت ہونی چاہیے، بھائی چارگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہی اصل اسلامی تجارت کی بنیاد ہے، اسلامی تجارت کی اصل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ بڑے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات چل رہی ہے تجارت کی، لین دین کی، خرید و فروخت کی، اللہ اہل ایمان کو ناجائز اور باطل طریقے سے منع کر رہا ہے، اسی درمیان اللہ نے بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑے کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم حرام طریقے سے کاروبار کرو گے تو قتل و غارت گری کی فضا ہموار ہوگی، فتنہ و فساد برپا ہوگا، زمین کے اندر فسادات رونما ہوں گے۔ اور آج اگر تجارتی منڈی کا سروے کیا جائے اور قتل و غارت کی بڑھتی ہوئی شرح کا معائنہ کیا جائے تو ان کے پیچھے ناجائز و حرام کاروبار ہی کار فرما ہے، ناجائز و حرام کاروبار کی بہتات اور کثرت ہی کار فرما ہے کہ دنیا میں قتل و غارت گری عام ہے، فتنہ و فساد عام ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہہ کر کے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ نظام حلال یہ امن و امان کا داعی ہے اور نظام حرام میں قتل و غارت گری اور فتنہ فساد کا موجب ہے۔ لہذا دنیا انسانیت، اگر تم اپنی تجارتی زندگی میں امن چاہتے ہو، اپنی تجارتی دنیا میں فسادات کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی تجارتی زندگی کو امن و امان کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہو تو نظام حلال کو اپنی تجارتی دنیا میں رائج دو، نظام حلال کو نافذ کرو، کیونکہ جب تک نظام حلال تمہاری تجارتی زندگی میں ہوگا تمہیں امن ہی امن کا جو ہے سامنا ہوگا اور تم قتل اور فساد اور فتنہ و فساد سے تم محفوظ رہو گے۔ بھائی، مذہب اسلام کا اگر دراسہ کیا جائے تو مذہب اسلام نے
مال کمانے یا مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ مذہبی اسلام نے تو جگہ جگہ پر مال کمانے کی ترغیب دی ہے، بلکہ مال کمانا اس دنیا میں رہنے کے لیے واجب بھی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کے اندر تمہارا جو حصہ مقرر ہے اس کو بھولو نہیں، اس کے حصول میں تگودو کرو، اس کے حصول میں محنت کرو، کوشش کرو۔ یہاں اللہ نے مال کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، مال کمایا جائے۔ دنیا میں تمہارا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس مقرر کردہ کے حصول میں تم جستجو کرو، تلاش کرو، محنت کرو، دوڑو بھاگو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب صلاۃ جمعہ ختم ہو جائے اللہ کی زمین کے اندر نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مال کو، تجارت کو، کاروبار کو اللہ رب العالمین نے عبادت سے جوڑا ہے کہ عبادت کر لو، اس کے بعد زمین کے اندر نکل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے جو مال ہم اور آپ کماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اتنا ہی نہیں بھائیو، جو شخص، جو بزنس مین، جو تاجر سچائی کے ساتھ، راست گوئی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انبیاء علیہ السلام، شہداء اور صدیقین کی صحبت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصادق الامین مع النبیین والشہداء والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ تاجر جو صداقت اور امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے نبیوں کی رفاقت نصیب فرمائے گا، نبیوں کی معیت اور صحبت نصیب فرمائے گا، اسے صدیقین کے ساتھ جگہ دی جائے گی، اسے شہداء کے ساتھ جگہ دی جائے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات کو بندہ اپنے عبادات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنے تہجد کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنے عقیدے کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ان مقامات، وہ مقامات جن مقامات کو ایک بندہ، ایک مسلمان بندہ اپنے عبادات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ایک سچا تاجر، ایک امانت دار تاجر، ایک امین اور صادق تاجر اپنی سچی تجارت اور اپنی جائز اور حلال تجارت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو بھائی مذہب اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ مذہب اسلام نے حرام مال کمانے سے منع کیا ہے۔ مذہب اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم ناجائز طریقے سے مال حاصل کرو۔ مذہب اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم حرام طریقے کو اختیار کر کے مال کماؤ، مال حاصل کرو۔ اور آج اگر تجارتی دنیا کا معائنہ کیا جائے، سینکڑوں طریقے تجارت ہیں جن پر چل کر کے یہ امت حرام کاروبار کر رہی ہے، حرام طریقے سے تجارت کر رہی ہے، حرام طریقے سے خرید و فروخت کر رہی ہے۔ بھائیو یہ اہم موضوع، یہ طلب تفصیل موضوع ہے، یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ یاد رکھو لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے تجارتی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، کاروبار کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ واجب و ضروری ہے کہ وہ ان تمام کا علم حاصل کرے کہ جو انہیں حرام طریقے سے بچا سکے۔ اپنی تجارت کے بارے میں استفسارات کیا کرے، اپنی تجارت کے حوالے سے اصول کا علم حاصل کیا کرے، صحیح طریقے تجارت کیا ہے، حرام طریقے تجارت اس کے بارے میں علم حاصل کرے۔ یہ ہر مسلمان جو بھی تجارتی زندگی سے جڑا ہوا ہے، تجارتی دنیا سے جڑا ہوا، اس کے اوپر واجب و ضروری ہے۔ جیسے نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ شرک سے بچ سکے، سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ بدعت سے بچ سکے۔ اسی طریقے سے حلال تجارت، حلال اور جائز طریقے تجارت کے بارے میں اسلامی ہدایات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حرام کاری سے بچ سکے۔ بھائی اختصار کے ساتھ سلسلے انداز میں چند اسلامی اصولی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں جنہیں آپ محفوظ رکھ سکیں۔ کچھ ہی باتیں، اہم باتیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے
ہر وہ طریقے تجارت حرام ہے جس کے اندر طرفین میں سے کسی ایک کو فائدہ اور کسی ایک کو نقصان ہوتا ہے۔ ہر وہ طریقے تجارت حرام ہے جس میں طرفین میں سے خریدنے اور بیچنے والے میں سے کسی ایک کو فائدہ اور کسی ایک کو نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ بھائیو اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اسلامی خرید و فروخت کی بنیاد اخوت پر، بھائی چارگی پر، نصح پر ہے۔ اب اگر کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہے، کسی ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ طریقے تجارت مگر اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر فائدہ ہو تو دونوں کو ہو اور نقصان ہو تو دونوں کو ہو۔ کسی ایک کا فائدہ ہو، کسی ایک کا نقصان، اسلامی شریعت اس طریقے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ اور اگر مارکیٹ کا معائنہ کرے، ہر انسان اسی نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بڑی تعداد کاروباریوں کسی نیت سے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے تو ہو۔ یہ فکر اسلامی شریعت کے لیے فکر ناجائز ہے، یہ فکر درست نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تجارت کی بنیاد اخوت و بھائی چارگی پر ہے، اور جس تجارت کے اندر سامنے والے کی بھلائی کی نیت نہ ہو وہ تجارت جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ طریقے تجارت خرید و فروخت کا، ہر وہ طریقہ جس میں کسی بھی سمت، کسی بھی طرف، کسی بھی جہت کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو، نقصان ہو رہا ہو، اسلامی شریعت نے کہا وہ حرام ہے۔ کسی کو بھی نقصان ہو، اسلامی شریعت نے کہا وہ ناجائز درست ہے۔ یہ اصل آپ یاد رکھیں۔ دوسرا اصل یہ ہے، اشیاء محرمہ کی تجارت حرام ہے۔ وہ چیزیں جن کا کھانا پینا حرام ہے، وہ چیزیں جن کا استعمال مطلق طور پر مرد اور سب کے لیے حرام ہے، ان کی تجارت بھی حرام ہے، ان کا کاروبار بھی حرام ہے۔ سگریٹ نوشی ہے، اس کا کھانا پینا حرام، اس کی تجارت بھی حرام۔ تمباکو ہے، کھانا پینا حرام، اس کی تجارت بھی حرام۔ شراب نوشی، اس کی تجارت بھی حرام۔ ہر نشاور چیز، وہ تمام منشیات جن کا کھانا حرام ہے، ان کی تجارت، لین دین، خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہ اصل یاد رکھیں، وہ تمام اشیاء جن کا استعمال مطلق طور پر مرد و عورت کے لیے حرام ہے، ان کا خریدنا بیچنا بھی حرام، ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ تجارت جس میں کہیں پر بھی سودی کاروبار کا عمل دخل ہے، لین دین ہے، وہ طریقہ تجارت بھی حرام ہے، اس کے اندر حصہ لینا بھی حرام ہے۔ آج اگر سود کی بات کریں تو ہزاروں شکلیں ہیں جو آف لائن اور آن لائن ہم اور آپ بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، بنا یہ جانے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کر گزرتے ہیں۔ یاد رہے بھائیوں، چاہے وہ شیئر مارکیٹ ہو، اسٹاک مارکیٹ ہو، یا آن لائن آف لائن کی تمام شکلیں جن میں کہیں بھی سودی لین دین کا عمل دخل ہے، اس کے اندر حصہ لینا حرام۔ وہاں سے جو مال ملنے والا ہے، آپ کما کر حاصل کرنے والے، وہ مال حرام، وہ کمائی حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احتکار کے ذریعے سے کمایا گیا مال حرام ہے۔ احتکار کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے سماج کی مصلحت کو ذاتی مصلحت پر مقدم کر رکھا ہے۔ ایک انسان مال، غلہ، سبزی، پھل فروٹ اس وجہ سے اپنے یہاں ذخیرہ کر لیتا ہے مارکیٹ میں، حالانکہ اس کی کمی موجود ہے، لوگ اس کے لیے ترس، لوگوں کو ضرورت، لوگوں کو نہیں مل رہا۔ ایک آدمی اپنے یہاں اس وجہ سے جمع کر لیتا ہے کہ جب اس کا بھاؤ بڑھے گا اور لوگوں کی اور کمی واقع ہوگی، تم میں اسے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لے گا۔ اسے احتکار اسلامی شریعت نے کہا یہ حرام ہے۔ اگر مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہے تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے سماج کی مصلحت کو مقدم رکھا جائے گا، کچھ کم فائدہ حاصل کر کے تم وہ سامان مارکیٹ کے اندر پہنچا دو تاکہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ذخیرہ کر کے رکھو اور جب بھاؤ اس کا چڑھے گا، اس کی قیمت بڑھے گی تو میں زیادہ قیمت لے کر کے اس کو فروخت کروں گا، اس کو بیچوں گا۔ اسلامی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو احتکار کے ذریعے سے کمایا گیا مال یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ایسی شے کی تجارت، خرید و فروخت حرام ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی کئی کرنسیز کی خرید و فروخت کی ہے اور آج مارکیٹ کی دنیا میں بڑے دھڑلے سے رائج ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی
مبی نہیں، کوئی سامان نہیں، ادھر سے پیسے جا رہے ہیں ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی سامان ہے ہی نہیں۔ اگر حقیقت میں کسی شے کا، کسی مبی کا، کسی سامان کا وجود نہیں، اس کا خریدنا بیچنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کا پتہ نہیں، بعد میں کیا ہونے والا اس کا پتہ نہیں، اندازے سے آدمی لین دین کر لیتا ہے، کبھی اس کا نقصان ہوتا ہے کبھی اس کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیچنے والے کا فائدہ کبھی اس کا فائدہ۔ تو اندازے کے ذریعے سے کہ اس بعد میں آنے والے سال میں اتنے عام آئیں گے اور ابھی سے پیسہ دے دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے جہالت کی بے، مجہول کی بے۔ جو آپ سامان خرید رہے ہو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت نے ایسے مجہول کی بے سے منع کیا ہے۔ کوئی پوکھرا ہے، اس کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہیں، کسی کو خبر نہیں، ایک اندازے سے آدمی پیسہ دے دے اور کہے میں اتنے پیسے میں پوری مچھلیاں خریدتا ہوں، اس طرح کی بے جائز نہیں ہے۔ جس کو آپ خرید رہے ہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا مجہولات کی بے جس کی حقیقت کا، ماہیت کا، صفت کا پتہ نہیں ہے، مذہب اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو، ناپ تول میں کمی کر کے، ڈنڈی مار کر کے بے کرنا، خریدنا بیچنا یہ جائز نہیں، اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ بھائی ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ موضوع تفصیل طلب ہے، لہذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی کاروباری دنیا سے جڑا ہوا ہے کہ اپنے کاروبار کے بارے میں علم حاصل کرے، واجبہ ضروری ہے تاکہ وہ حرام سے بچ سکے۔ ناپ تول میں کمی کی اگر بات کریں تو آج مارکیٹ کی دنیا میں سینکڑوں طریقے رائج ہیں جو ناپ تول میں کمی کر کے لوگ فائدہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ناپ تول میں کمی کی بات آتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ترازو کے ذریعے سے کم کر کے دینا یہی ناپ تول میں کمی نہیں، وہ تمام طریقے تجارت جن میں سامنے والے کا کسی بھی طرح نقصان ہوتا ہے وہ ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہے۔ آپ سبزی والے کو پورا پیسہ دیتے ہو، سبزی والا سبزی خراب دیتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بیکری والا ہے اسے پیسہ پورا دیتے، سامان وہ جو دے رہا ہے وہ خراب دے رہا ہے، باسی سامان دے رہا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ چھوٹی سطح سے لے کر کے بڑی سطح تک ایک بلڈر آپ سے پورے پیسے لیتا ہے، 3 سال کا ایگریمنٹ بنا کر کے 3 سال کے اندر آپ کو آپ کے فریض آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن 3 سال میں نہ دے کر کے 4 یا 5 سال میں دیتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ اور تمام طریقے سے پیسہ کمایا ہوا پیسہ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں بھائیو۔ تو جہاں کہیں بھی ایک بلڈر یہ وعدہ کرتا ہے اس کنڈیشن کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ میں آپ کو اتنے پیسے میں اس طرح فلیٹ دوں گا، لیکن جب فلیٹ ملتا ہے تو سامنے والے کو اندازہ ہوتا جو کہا تھا اس طرح نہیں دیا، پیسہ پورا لے لیا ہے پر جو کہا تھا اس طرح نہیں دیا، صفت وہ نہیں ہے، کیفیت وہ نہیں ہے، کوالٹی وہ نہیں ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی شکل ہے۔ سامنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، سامنے والے کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام طریقے تجارت یہ ناپ تول میں کمی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اسلامی شریعت تو یہ کہتی ہے کسی کو اگر پتہ نہ ہو اپنے سامان کی اصل قیمت کا اور آپ کو پتہ ہے تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی صحیح قیمت دے دی جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ غلام نے 300 درہم میں ایک جانور خریدا، لے کر کے آئے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کتنے میں لے کر کے آئے؟ کہا 300 درہم میں لے کر کے آئے ہو۔ 300 درہم میں؟ کہ یہ 300 درہم کا تو نہیں لگتا، اتنا قیمتی اتنا خوبصورت جانور 300 درہم کا نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کے مالک کو بلاؤ، اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے 300 درہم میں کیوں دے دیا؟ کہا اس کی قیمت کا مجھے پتا نہیں تھا، قیمت کا مجھے کہا یہ خوبصورت ہے، اعلیٰ کوالٹی کا جانور ہے، اس کی قیمت کم از کم 800 درہم ہوگی۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 واپس لے کر کے اس کو 800 درہم دی۔ یہ ہے اسلامی تجارت، کسی سامنے والے کے سادگی اور جہالت کا فائدہ نہ اٹھا کر کے امانت داری اور راست گوئی کے ذریعے سے اس کی پوری قیمت دینے لگے اسلامی تجارت۔ اور ایک آخری حدیث پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جو اس پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے، زور دے کر کے کیوں کہا جاتا ہے کہ تجارت کے بارے میں اسلامی ہدایات کا علم حاصل کیا کرو، اسلامی اصولوں کا علم حاصل کیا کرو،
یہ روایت دیکھیں. وعن عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما ارسل به المرسلین یا ایها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال وذكر الرجل يطيل السفر اشعث واغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه الترمذي في سننه. اس حدیث پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر نقل فرمایا ہے. حدیث کے آخری حصے پر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص آتا اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے, یا ربی اپنے مسائل بیان کرتا ہے. مسافر ہے, پراگندہ بال, کپڑے بھی خراب ہیں, وہ تمام اسباب جن کی ایک ضرورت ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے لیے, جو دعا کی قبولیت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ تمام موجود ہیں. یمد یدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے, اپنے مسائل پیش کرتا ہے. اللہ اس کو دعا قبول نہیں کرتا. کیوں دعا قبول نہیں کرتا؟ یہ دعا عبادت ہے, اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, ملبسہ حرام, اس نے جو کپڑا پہنا وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے, وغذی بالحرام, حرام پر پرورش ہوئی ہے. فأنى يستجاب لذلك, اس حرام خور کی دعا آسمان تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ لہذا حلال تجارت کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ ہماری دعائیں عبادت رب تک پہنچ سکے, ورنہ حرام کے ذریعے سے کمایا گیا یہ مال نہ حج اس سے فائدہ ہونے, نہ حج میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے, نہ عمرہ قبول ہونے والا ہے, نہ صدقہ قبول ہونے والا ہے, نہ مدارس اور اداروں میں دیا گیا چندہ آپ کا قبول ہونے والا ہے. حلال